الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حاضرین مجلس، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حضرات مسلسل جمعے کی تقریر سماعت فرماتے ہیں، ہم نے گزشتہ 2 جمعوں کے موقع پر معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند نکات آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں. ایک بات تو ہم نے یہ بیان کی
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو معجزے اللہ تبارک و تعالی نے وہ عطا فرمائے جو کسی نبی کو بھی اس سے مشرف نہیں فرمایا، اور جتنے معجزات حضور علیہ السلام لے کر آئے یا جن کا اظہار ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ان معجزات سے بھی بہت بلند۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت میں کہ معجزات سے حضور علیہ السلام کی ذات بلند۔ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضور کا ایسے عطا فرمائے جو حضور علیہ السلام کی شان کے لائق، شایان شان۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید آپ کو عطا فرمایا، دوسرا معجزہ معراج شریف میں اپنے دیدار سے مشرف فرمانا۔ یہ دو معجزے کسی اور کو اللہ تبارک و تعالی نے، خصوصاً معراج النبی، کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، اور حضور کو ان دونوں سے مشرف کیا گیا۔ پھر ہم نے گزشتہ جمعے جن کا تعلق کچھ ہماری نصیحت سے تھا انہیں ہم نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد اقصی کی طرف گئے تو حضور کی امت کے چند بدعمالیوں پر جو سزائیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھیں ان کو حضور علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہوئے گئے۔ اس پر ہم نے گزشتہ جمعے کچھ عرض کیا۔ آج ہم صرف معراج النبی کے قصے اور اس واقعے سے چند نکات بیان کرتے ہیں مختصر وقت میں کہ معراج النبی کیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا انعام اور اکرام حضور کو عطا فرمائے، اور حضور کے صدقے و طفیل رب کریم نے ہمیں کیا عطا فرمایا۔ ہم اس پر کچھ گفتگو کریں۔ سب سے پہلے آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور اس کی کچھ وضاحت۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام آسمانوں پر کیسے گئے، جنت میں کیسے گئے، عرش پر کیسے گئے۔ یہ تمام اعتراضات ان احمقوں کو اس وقت کرنے چاہیے کہ جب حضور نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا تو اب اعتراض کس پہ ہوگا؟ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس لیے فرما سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب بندہ خاص یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو لے جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ ہر کمزوری اور عیب سے پاک۔ ایک بار صرف ہم اس آیت کی وضاحت میں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ہم اس کو موازنہ کریں تو بہت طویل ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کئی طبقے ہیں جن کے معراج النبی کے معاملے میں اعتقادات بڑے مختلف ہیں۔ ان سب کو چھوڑیے، ایک طبقہ ہے نیچری اور اس سے ملتا ہوا غلام احمد قادیانی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی آدمی زمین سے آسمان پر جا ہی نہیں سکتا، ایک کرۂ نار ہے، ایک خلا ہے کہ جو چیز وہاں چلی جائے ادھر ہی کی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اس کا انکار محض مادی بنیادوں پر یا اپنے مشاہدے کی بنیادوں پر کرتے ہیں۔ ہم اس کے دلائل وافر مقدار میں رکھتے ہیں، لیکن آپ جانتے وقت کم ہوتا، لیکن اتنی بات سب کی سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی آدمی اگر اس زمین سے جنت میں یا عرش پر نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی وہاں سے آ بھی نہیں سکتا۔ پھر راستہ تو ایک ہی ہے، جب جا نہیں سکتا تو کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ اب ہمارے مخالف جتنے وہ یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پہ آئے یا نہیں۔ اب یہ گتھی کو وہ حل کریں کہ وہ کون سے راستے سے آئے۔ جو تم بتاتے ہو پریشانیاں اور جو پیچیدگیاں بتائی، انہی راستوں سے ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے یا نہیں۔ اور یہ یاد رکھی اہل سنت بڑے با ادب لوگ،
ذری سی بھی بے ادبی اللہ کے نبی کی شان میں ایمان چلے جانے کا باعث بن جاتی. بہت لوگ جن کا مطالعہ نہیں ہے یا علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، علماء کی تقریر نہیں سنتے، عموماً کہہ دیا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، وہ جنت سے نکال دیے گئے. معاذ اللہ، جنت سے نکالے نہیں گئے. ہم اردو استعمال کرتے ہیں جنت سے زمین پر تشریف لائے. اچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ گندم کا درخت ہے، ولا تقربا ھذہ شجرۃ، اس درخت کے قریب مت جائیے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم میرا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہو جاؤ. آدم علیہ السلام نے گندم کھا لیا، اور گندم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا. اچھا ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے اگر آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو کیا جنت میں رہتے؟ کیا جنت کے لیے بنائے گئے؟ قرآن مجید سنیے، ارشاد باری تعالیٰ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا. وہ تو بنائے گئے تھے زمین کے واسطے، وہ جنت میں رہنے کے لیے کب بنائے گئے؟ تو یہ بھی لوگوں کا ایک وہ ہے، یہ اپنی قدرت اور اس کاملہ کو وہی جانتا کہ رب کریم یہاں بھیج کر اتنی اولاد اور یہ دنیا کو بسانا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالی، ورنہ جنت سے نکالے گئے یہ نہیں، وہ تو آئے بنا کر کے بھیجے گئے زمین کے لیے کہ میں زمین کے واسطے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ جنت کے لیے کب بنائے گئے؟ غرض یہ تو جو آدمی اس زمین سے جنت میں نہیں جا سکتا تو گویا جنت سے زمین پر بھی نہیں آ سکتا. یہ گتھی وہ سلجھائیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے کون سے راستے آئے، کون سا سواری پر آئے، یہ ہمارے ذمے نہیں، یہ بات ان کے ذمے ہے. غرض کہ حضور علیہ السلام خود نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا، بلکہ رب کریم نے فرمایا ہم لے جانے والے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ لے جانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک. اسی لیے فرمایا کہ رب کریم اس آیت کا گویا اس کی ابتدا اسی لیے اس جملے سے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کیا مطلب ہوا؟ ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے معاملات سے پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو. کہاں سے لے گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بہت ہی قلیل وقت میں اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے لیے فرما بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نشانیاں دکھائیں. من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. انہ ھو السمیع البصیر. ایک ترجمہ تو مفسرین نے اس کا یہ کیا، اگر یہ ضمیر راجع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو کیا ترجمہ ہوگا؟ انہ ھو السمیع البصیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا. اور بعض علماء نے اس ضمیر کو حضور کی طرف رکھا تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سننے اور دیکھنے والے ہیں. اب سننے اور دیکھنے والے کیا ہیں؟ مزید اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ انہ ھو السمیع البصیر کی ضمیر اگر حضور علیہ السلام کی طرف راجع ہو تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں. یہ اس کا عزیزان گرامی ایک مختصر سا ہم نے تفسیری ترجمہ کیا. اب اس ترجمے کے بعد دو چار چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں کہ حضور علیہ السلام کو معراج اتنے قلیل عرصے میں ہوئی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. جب اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تو مسجد اقصی تمام بنی اسرائیلی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے تقریباً یہ بیت المقدس ہی میں آئے، جو کئی ہزار انبیاء کرام کا مدفن ہے. کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام اس بیت المقدس میں عزیزان گرامی دفن ہیں. اب لیجیے ہم ایک سرسری جائزہ پیش کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار وہیں،
حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار وہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار وہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار وہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار وہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ کا مزار بھی وہیں ہے، اور بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ بھی اسی بیت المقدس میں تھی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ ابھی تک وہ غار موجود ہیں، ابھی تک وہ ستون موجود ہیں کہ جن سے سلیمان علیہ السلام باندھ کر جنوں کو سزائیں دیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، جب فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ جلالی پیغمبر تھے، حضرت اسرائیل کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ آنکھ اس طریقے سے پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے گئے، مولا تو نے ایسے نبی کے پاس بھیجا ہے کہ جس کے انتقال کا بھی کوئی اہتمام انصرام ہی نہیں۔ کہا ایسا کرو، آنکھ درست کر دی، اور اس کے بعد فرما اب جاؤ۔ اب جانے کے بعد بڑے قرینے سے کہنا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور آپ کی عمر ختم ہو گئی، اور آپ کی اب میں روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام منع کر دیں، ان کے قریب ایک بیل کھڑا ہوگا، بیل کی پشت پر تم ہاتھ رکھنا، اور پشت پر ہاتھ رکھنے کے بعد جتنے بال تمہاری ہاتھ کے نیچے آئیں موسیٰ علیہ السلام کی عمر اتنی ہی اور بڑھا دی جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہماری موت کا معاملہ کچھ اور ہے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے موت کا مسئلہ کچھ اور۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو، اور اس سے مراد خود حضور علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ اجازت دے دی، وہ چاہے تو دنیا کو پسند کرے اور چاہے تو وہ آخرت اور ملاؤ الاعلیٰ کو پسند کرے۔ تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، کوئی سمجھے ہی نہیں، لو سمجھے کسی کا قصہ حضور نے بیان کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے زاروں قطار رو رہے۔ صحابہ نے کہا یہ کیا بات، کسی بندے کا حضور ذکر کیا؟ صدیق اکبر نے کہا یہ بندے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور کے کلمات، یہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال شریف کا وقت قریب آ گیا، اس لیے کہ انہوں نے ملاؤ الاعلیٰ اور آخرت کو پسند کر لیا اور دنیا کو پسند نہیں کیا۔ اس حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال ان کی زندگی کا معاملہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ ہم اگر کہیں آدھا منٹ بھی مانگ لیں کہ ذرا زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی تو چیک پر دستخط ہی کر دوں کہ کتنی میری زکوٰۃ نکلتی ہے، نہیں۔ کچھ لوگوں کا قرض رہ گیا بتا کے ثواب مل جائے، نہیں، ایک منٹ سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں۔ مگر انبیاء چاہیں تو اور زندہ رہ سکتے ہیں، ان کی موت کا معاملہ ہے۔ اب آ گئے حضرت جبریل علیہ السلام کا میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور آپ کی زندگی ختم ہو گئی، آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ اچھا، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو اتنی عمر آپ کی اور بڑھا دی جائے۔ فرما پھر کیا ہوگا؟ کہ موت تو صاحب پھر بھی ہوگی۔ کہنے لگے اچھا پھر ایسا کرو تم ابھی لے چلو، مگر ایسا کرو کہ مجھے بیت المقدس لے جاؤ، وہاں میری روح قبض کرنا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث فضائل موسیٰ علیہ السلام کے باب میں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے بیت المقدس، ٹھیک، اور وہاں ایک قبر کی قبر، وہ سمجھ گئے کہ میرا ہی معاملہ، وہ قبر میں لیٹ گئے اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ علامہ امام نووی جو شافعیوں کے بہت بڑے امام، وہ اس حدیث کی شرح میں نیچے لکھتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میں بیت المقدس جانا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین میں دفن ہونا چاہتے تھے جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو برکت والی سرزمین ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو تو مجھے بیت المقدس میں گویا دفن کرنا، اور اس طرح یعقوب علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں ان کو دفن کیا۔ وہ انبیاء کی نگری ہے، اس لیے فرما بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور سب سے بڑی ایک برکت یہ کیا کم کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ جب کعبہ ابراہیمی، قبلہ ابراہیمی جب تک مسلمانوں کا نہ بنا، اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ عزیزان گرامی، تو مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے۔
ایک دو منٹ میں آپ کے لے کر پھر اس کے بعد ہم حدیث معراج کی طرف آتے ہیں. آپ نے دیکھا، غور سے سنیے، 2-4 منٹ کی میری گفتگو. یہ مسلمانوں کا کیا تھا؟ قبلے اول، سرزمین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، سلیمان علیہ السلام کی راجدھانی، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا پائے تخت اور ان کی راجدھانی، اور بے شمار انبیاء، کم و بیش 1,24,000، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کم و بیش، اس سے کم ہو یا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام بیت المقدس میں ہیں، مسلمانوں کے قبلے اول. اب آپ اندازہ لگائیے، 47 میں پاکستان بنا، 48 میں اسرائیل بن گیا. اس بیت المقدس کی زمین پر قبضہ کرنے کے بعد 48 میں اسرائیل معرض وجود میں آ گیا. اب آپ یہ تو اس کے لیے بہت وسیع وقت چاہیے. اب آپ سیاحوں کے مقالے پڑھیں. میں نے کئی سیاحوں کے مقالے سرسری نہیں بلکہ بالاستیاط پڑھے، ایک ایک ورق کو میں نے پڑھا. چند سیاحوں کا میں ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک سیاح یہ کہتا ہے کہ جس وقت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا، اس بیت المقدس میں دنیا بھر کے لوگ عیاشی کے لیے آیا کرتے، جوا کھیلنے کے لیے آیا کرتے، شراب پینے کے لیے آیا کرتے. مسجد اقصی اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں مسجد صخرہ، جس کا ذکر میں کروں گا، جو آپ کو سنہری گنبد نظر آتا، ان کی سیڑھیوں سے جب آپ نیچے آئیں تو بالکل ادھر شراب خانے اور بدکاریوں کے اڈے، یہ سارے وہاں عزیزان گرامی موجود تھے. ایک سیاح لکھتا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا، خوش قسمتی میری کہ عید کا چاند نظر آ گیا. میں نے کہا سبحان اللہ، آج ہم مسجد اقصی میں تراویح پڑھیں گے. جب تراویح کا وقت آیا، امام صاحب جب مصلی پہ آئے تو داڑھی نہ مونچھ، انہوں نے نماز پڑھائی. اور جب نماز پڑھائی مصلی پہ کھڑے ہو کر، تو انہوں نے قرآن مجید، جیسے ہم حفظ قرآن مجید پڑھتے ہیں 30 پارے، وہ تراویح 30 پاروں والی نہیں بلکہ علم ترا کیفا سے تراویح ہوئی. دیکھا آپ نے، جب مسلمان اپنے ان معاملات سے بے روری کا شکار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے وہ چھین لیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا. ایک بہت بڑی نعمت مسلمانوں کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی. میں سمجھانے کی ایک حدیث بیان کرتا، اور اس کو ہم نے آداب دسترخوان میں بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر تشریف لائے، ایک روٹی کا سو کا ٹکڑا کہیں پڑا ہوا، حضور نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس روٹی کے ٹکڑے کو صاف کیا. امام الانبیاء، سید الانبیاء، عرش کے مکین، لامکان کے مکین، صاف کیا. صاف کرنے کے بعد روٹی کا سو کا ٹکڑا تناول فرما لیا. اور اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ صدیقہ، کھانے پینے کی چیزوں کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ روٹی جب کسی قوم سے منہ موڑ لے تو واپس نہیں آتی. اگر روٹی کھانے پینے کی چیزوں کا ادب نہ کرو، فرمایا کہ پھر واپس نہیں آتی. کیسے واپس نہیں آتی؟ آپ جانتے میں دنیا گھومتا ہوں، لیکن میں اس کا حوالہ اس لیے دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ مولانا اپنے کر و فر کا بیان کرو، میں دنیا گھومتا ہوں. تنزانیہ آپ جائیں، بہت سے لوگ یہاں کچھ تو 2-4 مل جائیں. تنزانیہ کو دیکھا انہوں، تنزانیہ میں پوری قوم کے آدمی 3 وقت کی روٹی نہیں کھاتے. 70% آدمی 1 وقت کی روٹی کھاتا. اندازہ لگائیے، 3 وقت کی روٹی 70% عوام کو نہیں. صومالیہ میں کیا حال ہو رہا، اسی طرح اور دنیا گھوم لیجیے آپ، کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں. جب انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کی قدر نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت جو ہے ان سے واپس لے لی. جب لوگوں نے بیت المقدس کی قدر نہ کی، جو انبیاء کرام علیہ السلام کی زمین ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، وہ تو سرزمین انبیاء، جس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے وہ چھن گیا. پاکستان تو کبھی قبلے اول رہا نہیں. بھائی پاکستان میں تو کوئی قبلہ نہیں، پاکستان میں تو کسی نبی کا مزار نہیں کہا جاتا. مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں گجرات میں کسی 2 نبیوں کی نشاندہی کی ہے کہ وہاں ان کا مزار ہے. حقیقت حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، مگر ہماری سرزمین کوئی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس سے زیادہ مکرم محترم تو نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا، اگر ہم نے اپنی کل نہیں سدھاری اور اسی طرح گانا بجانا ہوتا رہا، اسی طریقے سے ڈرامے اور ننگی فلمیں چلتی رہیں، لوگ دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بے راروی کا شکار رہے، خدا نہ خواستہ کہ یہ نعمت بھی ہم سے نہ چھین لی جائے.
کہ میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا، لہذا اپنی کل کو صحیح کر لیا جائے. یہ نہیں کہ بولنے والا بڑا نے، مجھے بھی بدلنا چاہیے اپنی روش، اور آپ کو بھی اپنی روش بدلنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کی طریقے سے یہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، کہ جس میں سارے برے کام ہو رہے ہیں یا نہیں. اب سب حضرات تمام جان، میں بھی بالکل کوئی سپر مین تھوڑی الگ رہتا ہوں، آپ ہی میں رہتا ہوں. کیا مجھے پتا نہیں کہ یہاں کیا کیا ہو رہا؟ تو کہیں پاکستان بھی تباہ اور برباد نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. غرض یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ تھا. بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. علماء فرماتے اس کا تعلق آسمان سے ہے، ہم چند آسمان کی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھانا چاہتے. اب آئیے مسلم شریف اور بخاری شریف میں دونوں میں حضرت انس ابن مالک کی بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ جس کو حدیث معراج ہی کہا گیا، کیونکہ اس میں سارے معراج کا ذکر ہے تو اس حدیث کا نام ہی حدیث معراج رکھ دیا گیا. کیا ہوا؟ اس میں سے کچھ اقتباس، حدیث تو بڑی طویل، چند اقتباس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے کہ 51 سال کی عمر، کہا جاتا ہے کہ 52 سال کی عمر. اعلان نبوت کے بعد 11 سال گزرے یا 12 سال گزرے. حضور علیہ السلام حتیم میں سو رہے تھے، جبریل امی آئے 50,000 ملائکہ کے ساتھ حرم شریف میں آتے. حرم شریف میں حضور علیہ السلام کو جگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا. اور یہ پیغام دینے کے بعد حضور علیہ السلام کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد بغیر کسی چھری یا خنجر یا کسی تیز دھار ایسے انگلی سے حلق سے لے کے ناف تک حضور کے شگاف لگایا. شگاف لگانے کے بعد دل کو نکالا، اور دل کو نکالنے کے بعد 3 مرتبے زمزم شریف سے دھویا گیا. اور جو فرشتے تھے ان کے پاس بڑے بڑے طباق تشت سونے چاندی، اس میں نہ جانے کیا کیا رحمتیں، کیا کیا حکمتیں، کیا کیا برکتیں ہوں گی. یہ سب کے سب حضور کے سینے میں اونڈیل دیے گئے، اور اونڈیلنے کے بعد میں دل کو اپنی جگہ پیوست کر دیا گیا. اور اس کے بعد جبریل امی نے حضور علیہ السلام کے سینے کو بند کر دیا. راوی کہتے ہیں حضور کا سینہ یہاں سے یہاں تک چیرا گیا. تو انہوں نے کہا یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب؟ یعنی یہ حلق سے یہاں تک؟ انہوں نے کہا ہاں، یہاں سے لے کے ناف تک سینہ چیرا گیا اور اس کے بعد سینے کو بند کر دیا گیا. حکمت اور جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت برکت وہ حضور کے سینے میں ڈال دی گئیں. اب اس کے لیے ایک جانور آیا. راوی نے ان سے پوچھا کہ کیا اسی کا نام براق تھا؟ کہا ہاں اسی کا نام براق، جو گھوڑے اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، گدھے کی سواری اس سے کچھ بڑا تھا، جس کو براق کہا گیا. اس پہ حضور علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد 50,000 فرشتوں کی معیت اور ان کے ساتھ حضور بیت المقدس پہنچے. مسلم شریف میں جو حدیث ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فرمایا جب میں بیت المقدس کی طرف پہنچا، جب چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. انہیں میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ، جس سے اہل سنت یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ انبیاء کرام ایسے زندہ ہیں کہ وصال کے بعد وہ اپنی قبروں میں صرف زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے. جیسا کہ معراج کی حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہم جب بیت المقدس پہنچے مسجد اقصی تو دیکھا کہ سارے لوگ وہاں موجود، تمام انبیاء کرام مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر انہوں نے سب نے ہمارا استقبال کیا. یہ جو آپ پیلا گنبد دیکھتے ہیں چمکتا ہوا، یہ اصل میں ہے صخرہ، اس کو گنبد صخرہ کہا گیا. صخرہ ایک چٹان کا نام کہ جس پہ حضور علیہ السلام براق سمیت جب اترے تو اترنے کے بعد جبریل امی نے اپنی انگلی سے اس چٹان میں ایسے سوراخ کر کے اور اس میں براق کو باندھا، اور باندھنے کے بعد حضور کو مسجد اقصی لے گئے. یہ ذہن میں رہے، یہ جو چمکدار سنہری گنبد نظر آتا ہے یہ مسجد اقصی نہیں، مسجد اقصی اس کے بالکل برابر میں کچھ ہی فاصلے پر ہے کہ جہاں حضور نے نماز پڑھائی. جبریل امین نے تمام میں حدیثوں کا مجموعہ بنا کر بیان کر رہا ہوں. جبریل امین نے صخرہ پر کھڑے ہو کر کے اذان کہی، اور اذان کہنے کے بعد آئے مسجد اقصی میں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی صفیں درست ہو رہی ہیں. بتقاضۂ بشریت
سب انسان ہیں، یہ ذہن میں بات آ رہی کہ آج یہ گروہ انبیاء، ان کی امامت کون کرے گا؟ شاید ابو البشر آدم علیہ السلام جو سارے نبیوں کے ابا ہیں، شاید وہ امامت کریں۔ ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست، یہ بھی ابو الانبیاء ہیں، ان کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا، شاید یہ امامت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی ہیں، کیونکہ دنیا ساری طوفان نوح میں بہہ گئی۔ اب اس کے بعد جب تولد کا سلسلہ شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، شاید نوح علیہ السلام امامت کریں۔ مگر جبریل امی اذان کہہ کر آئے، اور آنے کے بعد حضور جلوہ گر ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چند کے اس مجمع آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم انبیاء کرام سب موجود، لیکن آج امامت آپ فرمائیں گے۔ حضور نے امامت فرمائی، اور امامت فرمانے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام چیدہ چیدہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کی شان میں انہوں نے خطبے پڑھے اور حضور کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کے ساتھ اب آسمان پر تشریف لے گئے۔ ایک روایت تو یہ کہ حضور براق پر ہی جلوہ گر، اور ایک روایت یہ ہے کہ معراج اصل میں ایک سیڑھی کو کہتے، کہا جاتا کہ بیت المقدس سے آسمان تک ایک سیڑھی لگائی گئی، اس کی کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتا اور اس کا رسول بہتر جانتا کہ جبریل امی حضور علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر گئے۔ اور بخاری شریف میں یہ ہے کہ جب آسمان پر پہنچے جبریل امی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حالانکہ بخاری شریف کی ایک روایت سے یہ پتہ لگتا کہ تمام فرشتوں کو معلوم تھا کہ اللہ کے حبیب آسمانوں پر تشریف لا رہے ہیں، مگر دروازہ بالکل بند ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اوپر کا جو دروغہ نگراں ہے پہلے آسمان کا، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ کہا اکیلے آئے ہو کوئی اور بھی ساتھ میں؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں۔ اچھا یہ بتائیے یہ خود آئے ہیں یا بلوائے گئے؟ جبریل امین نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا۔ تو یہ کہنے کے بعد آسمان کا دروازہ کھلا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور پہلے آسمان پر گئے۔ بڑا طویل واقعہ۔ ایک ضعیف شخص کو دیکھا، نورانی چہرہ، ضعیف شخص، دہنی جانب کچھ پرچھائیاں، کچھ سائے جیسے، بائیں جانب کچھ سائے کچھ پرچھائیاں۔ جب یہ دہنی جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور آگے بڑھیے، ان کو سلام کیجیے، یہ آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے ابا کو سلام کیا، وہ تو ابو الانبیاء سارے نبیوں کے ابا ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ کہ جب یہ ادھر دیکھتے ہیں تو ہنستے، ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو ایمان لائے گی یا ایمان لائی، انہیں دکھایا گیا کہ جب اپنی ایمان والی اولاد کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، مسکرات، اور جو بے ایمان، جو ایمان نہیں لا، اس طرف جب حضور علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں تو آدم علیہ السلام روتے ہیں اپنی اولاد کے ایمان نہ لانے پر، ان کی بےایمانی پر آدم علیہ السلام سے ملے۔ اب طبقاً ان طبق آسمانوں کو رونتے ہوئے حضور پہنچ گئے۔ ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب یہاں پہنچے تو حضور نے جیسے زمین پر ایک نماز پڑھائی اور تمام انبیاء کو حضور کا مقتدی بننے کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح بیت المعمور میں بھی اذان کہی گئی۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر۔ علماء ایک اندازہ بیان کرتے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بالکل جہاں کعبہ ہے اس وقت مکہ میں، بالکل اس کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور وہ اتنے بالکل سیدھ میں ہے کہ علماء نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکا جائے، فضا ہموار ہو، کوئی ناگوار نہ ہو، سیدھے جب پتھر پھینکا جائے تو بیت اللہ شریف کی چھت پہ گرے گا، یعنی اتنی اوپر وہ بیت المعمور ہے۔ وہاں اذان کہی گئی اور تمام آسمان کے فرشتوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں عظیمانہ گرانی نماز ادا فرمائی۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جنت کو ملاحظہ فرمایا، ہزاروں مقامات طے کرنے کے بعد سدرہ پہنچے۔
جب سدرہ پہنچے ایک بہت زبردست آواز آئی کہ جس سے سارے آسمان گونج گئے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ یہ ایک درخت ہے جس کو بیری کا درخت کہا جاتا ہے، یہ سدرہ، اور سدرہ پر وہ فرشتے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ اب وہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز ہے کہ جس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جبریل امی کی حد ہے، فرشتوں کی حد یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا آگے چلو۔ اب جبریل امی نے کہا حدیث شریف میں کہ اب میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ آگے آپ کا مقام، آگے آپ تشریف لے جائیے۔ یہاں دو باتیں جبریل امی سے ہوئیں۔ ایک بات کا تذکرہ تو عزیزان گرامی مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے کیا، اور دوسری بات کا تذکرہ ہمارے دیگر اکابر علماء نے کیا۔ جبریل سے مذاکرہ ہوا، وہ سنیے بڑا دلچسپ۔ ایک مولانا روم نے یہ نقل کیا کہ جبریل امی نے کہا حضور ابھی تو آپ مجھے انسانی شکل میں دیکھتے تھے دنیا میں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کو اپنی اصل شکل دکھاؤں کہ جبریل ہے کون؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت، اس لیے کہ اب سے پہلے کیا ہوتا تھا، حضور کے ایک صحابی تھے جو بڑے شکل و صورت میں بڑے حسین تھے، جن کا نام تھا دحیہ کلبی۔ کبھی جبریل امی ان کی صورت میں آتے اور وہ حضور سے کچھ ارشاد فرماتے کہتے، لوگ سمجھتے کہ حضرت دحیہ کلبی، وہ چلے جاتے۔ اب حضور جب وہی لکھواتے تو پتہ لگا او یہ تو دحیہ کلبی نہیں، یہ تو جبریل امی تھی، پھر وہی لکھوائی جاتی۔ اور جیسا کہ مشکاہ شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کالے بالوں والا، سفید کپڑے پہنا ہوا، شکل و صورت میں بڑا حسین، لگتا تو ہے کہ کوئی مسافر ہے مگر کوئی اس کے ہاتھ میں نہ بستہ ہے نہ بوریا، کچھ نہیں، اور آن کر کے حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا، سوالات کرنے لگا۔ جب حضور جواب دیتے ہیں، کمال یہ ہے کہ جواب دینے کے بعد سائل جو سوال کرتا ہے وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے ایسی بات ہے۔ جب حضور اسے جواب دیتے ہیں حضور کی تصدیق کرتا بالکل آپ بالکل ٹھیک فرما۔ کہا عجیب سائل سوال بھی کر رہا، جواب دے تو اس کی تصدیق بھی کر رہا، جیسے لگتا ہے کہ پہلے سارے معاملات ہوں۔ اگر طویل حدیث ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ فرشتہ وہ شخص جاتا تو حضور نے فرمایا جانتے ہو کون شخص تھا؟ فرمائیے جبریل امی تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو مختلف لباس میں جبریل امی جو ہیں وہ اس طریقے سے حاضر خدمت ہوتے۔ آج میں آپ کو اپنا مقام دکھانا چاہوں، فرمایا دکھاؤ اپنی اصل حیثیت۔ جبریل امی نے اس طریقے سے اپنے پر کھولے۔ مولانا روم نے لکھا کہ جبریل امی کے 600 پر تھے، 600 پر، اور ایک پر اتنا بڑا تھا کہ پوری زمین اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جبریل کا مقام، اور اس پر مولانا روم تبصرہ کرتے یہ تو مقام جبریل تھا۔ اگر حضور جبریل امی سے کہتے کہ جبریل میں اپنا مقام دکھاؤں، شاید حضور اپنا مقام دکھاتے تو جبریل امی قیامت تک بے ہوش پڑے رہتے، اس لیے کہ مقام مصطفیٰ کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یا ابا بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ تو جبریل امی بھی جن کی حقیقت سے شناسا نہ ہو، اب آدمی جب بات کرتا ہے تو ہنسی آتی ہے، دل لگی ہوتی ہے، ارے آپ تو حضور کی ایسی تعریف کرتے ہیں، حضور کو ان کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں۔ ارے حضور کا مقام تو جبریل کو پتا نہیں، تمہیں کہاں سے پتا لگ گیا؟ حضور کو مقام سے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کا مقام بہت بلند اور بالا، بلکہ علماء نے ایک بات کتنی پیاری کو اس کو ذہن میں رکھ لیں تو کبھی پریشانی نہیں۔ فرما سنو، وہ مت کہنا جو یہود اور نصارہ نے کہا، بس کیا مطلب کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، یا اللہ کی اولاد، بس یہ مت کہنا۔ اور جتنی شان بیان کرو گے پیارے مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ اس سے بھی بلند ہے۔ بس خدا کا بیٹا مت کہنا، خدا کی اولاد مت کہنا، اور تعریف اور توصیف میں جتنی باتیں کرو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی عزیزانے کی بلند اور اس سے بھی بالا۔ تو کوئی مقام حضور کا جان نہیں، جبریل امی حضور کے مقام سے واقف نہیں، میں اور آپ کیا عزیزان گرامی جان۔ پھر اب علم و فضل میں حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم نہیں اس امت میں۔
لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر تم بھی میری حقیقت کو نہیں جانتے، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور بعض اکابر علماء نے حضور کی شان میں کلام کیا، لکھنے کے بعد مشائخ فرماتے ہیں کہ ذرا سا اس منزل میں قدم رکھا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، فرماتے پھر وہ آدمی گونگا ہو گیا، وہ گونگا ہو گیا کہ اس کے بعد کوئی الفاظ نہیں کہ کیا کہے، اس کے پاس کوئی جملے نہیں کہ کیسے بیان کرے، تو وہ آدمی پھر گونگا ہو جاتا ہے۔ جو مقام معرفت میں پہنچتا ہے کہ جس پر کچھ مقام مصطفیٰ منکشف ہونے لگ جائے، اس کے پاس وہ عقل، وہ خرد نہیں، بلکہ وہ گونگا ہو جاتا ہے، اس کے پاس بیان کرنے کے لیے لفظ اور اس کے لیے الفاظ ہی عزیزان گرامی نہیں۔ تو یہ تو جبریل کا مقام تھا۔ اب آئیے ایک مقام کو علماء نے بیان کیا کہ جبریل امین حضور سے ایک درخواست کی، وہ درخواست کو ملاحظہ فرمائی، وہ درخواست کیا، اور اپنا مقام آپ سوچیے، آپ کا اپنا مقام کیا۔ کہنے لگے حضور آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مشربہ دیدار ہوں گے، میری ایک درخواست، اور وہ درخواست یہ ہے کہ صرف رب کریم کے دربار سے مجھے یہ منظوری مل جائے، یعنی جبریل امی کو، کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جب پل صراط پر سے جائے تو میں اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دوں کہ آپ کے غلام ساتھ خیریت کے پل صراط سے چلے جائیں۔ آپ نے دیکھا آپ تو بڑے سینئر آدمی، آپ کا مقام تو بہت بلند اور بالا کہ جبریل امی جیسا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر وہی لاتا رہا، اس کی خواہش یہ ہے کہ امت محمدی جب پل صراط سے گزرے تو وہ اپنے پروں کو پھیلا دے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی عشق میں تو یہ کہہ گئے، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ کہتے ہیں کہ جاؤ صراط والوں جبریل امی سے کہو کہ آئیں، اور تم نے جو وعدہ کیا اور منظور بھی ہو گیا رب کے دربار سے، اب ایسا کرو کہ فرش پر کریں، اپنے پروں کو فرش کر دیں، یعنی پل صراط پر بچھا دیں تاکہ ہم غلام جو ہیں وہ ساتھ خیریت کے چلے جائیں۔ لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اگر جبریل امی کے پر سے جائیں، آپ کا کوئی میزبان آپ کی آمد پر بہترین قسم کے قالین لگائے، بہترین قسم کی چادریں اور چاندیاں بچھائے، آپ جب آئیں تو آپ کے پیر میں گوبر لگا ہوا کیچڑ اور رونگتے ہوئے چلے آئیں، تو وہ کیا کہے گا؟ میزبان کا اچھا مہمان ہے، ہم تو سمجھ رہے کہ کچھ عقل و خرد کا مالک ہوگا، یہ دیکھ رہا ہے اتنے قیمتی قالین لگے، اتنی شاندار چادریں اور چاندیاں، اور یہ گندے غلیظ قدموں سے رونگتا ہوا یہ مہمان آیا، بتائیے آپ کا میزبان کیا کہے گا؟ اب آپ اپنے ذرا سا دماغ کی بتی جلائیے، کل تو جبریل امی نے پر بچھا لیا تو ہم کیسے گناہگار سیاکار، کیا ہم نے کبھی مراقبہ کر کے سوچا کہ کون کون سے گناہ ہم نے کیے؟ نمازیں چھوڑی، روزے رکھے، پتہ نہیں کس کا مال کھایا، کس پر ظلم کیا، کس کو گالیاں دی، کس کے ساتھ کیا کیا، کتنے برے برے عمل ہم نے کیے۔ اور بات تو بہت بری، آپ ایک لسٹ نکال لیجئے، ساری امتیں جو تباہ ہوئی ہیں اپنے اپنے گناہوں پر، کوئی بدکاری میں تباہ ہوا، کوئی کم تولنے پر تباہ ہوا، کوئی صرف اتوار اور اس کا جناب ہفتے کا احترام نہ کرنے پر تباہ ہو گئی داؤد علیہ السلام کی قوم۔ آپ ان سب کا حساب لگائیے، وہ ساری برائیاں ہم سب میں موجود، وہ ساری برائیاں ہم سب میں موجود، تو کیسے جاؤ گے؟ جبریل امی نے تو پر بچھا دیے، ہمارے تو پیروں میں بڑی غلاظت لگی ہوئی، اب کیسے جائیں گے ہم؟ اللہ اکبر۔ آئیے ہم یہی سوال اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں کہتے ہیں، جس نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبی فرش پر کریں۔ کہا حضور یہ تو بہت مشکل ہو گئی، ہم تو نہایت گناہگار سیاکار بیکار فقیر حقیر پرتفسیر بے توقیر نفس شریف، کیا کیا ڈگریاں ہمارے پاس، ہم فرشتے کے پر سے کیسے جائیں؟ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے کتنا عمدہ مصرع کہا، فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اہتمام انسلام کر دیں کہ جب جبریل جب پر بچھائیں تو ہمیں پل صراط سے ایسے گزاریے کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔
یہی ایک بات ذہن میں آتی غرض، لیکن ایک مذاکرہ ہوا، اپنی خواہش کا اظہار تو کیا، اس سے پتہ لگا کہ جبریل امی کو پیارے مصطفیٰ کی امت کتنی محبوب ہے، اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں تاکہ آپ ساتھ خیریت کے چلے جائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ پل سے جب ہم اور آپ جائیں گے تو حضور ہاتھ پھیلائیں، رب سلم رب سلم، اللہ تعالیٰ یہ میرے غلام ان کو ساتھ خیریت کے گزار۔ تو امام اہل سنت اس موقع پہ فرماتے ہیں اب پل سے رضا وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوں گے کہ یہ میرے غلام ساتھ خیریت کے گزر جائیں تو اب پریشانی کی کیا بات، اب تو وجد کرتے ہوئے جاؤ پل سے راست سے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، ذرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھے۔ علماء نے ایک بات یہاں یہ لکھی کہ جبریل امین نے تو ساتھ چھوڑ دیا، حضور کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کا نام رفرف تھا، وہ بڑے ہرے رنگ کی سواری، حضور اس پر جلوہ گر اور اس سے عرش تک پہنچے، اور عرش پر جب حضور جلوہ گر ہوئے تو سبحان اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت کتنی پیاری بات کہہ گئے، زہ عزت ہو اے طلع محمد۔ آپ نے دیکھا حضور کی عزت اور رفت اور بلندی، زہ عزت ہو اے طلع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش الہی نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے ہے، کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ۔ اور اس کے بعد ایک طبقہ تو کہتا ہے کہ عرش پر، پھر اس کے بعد اہل سنت و جماعت کا ایک طبقہ اس کا قائل ہے کہ عرش سے پھر آپ لامکاں چلے گئے، کہاں جہاں یہاں وہاں ساری چیزیں بالکل بیکار، اس کا نام ہی لامکاں، اور وہ کیا ہوا، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے مکاں ہیں، یہ وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں، لامکاں ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اپنے حبیب کو لامکاں بلایا، اور بلانے کے بعد وہاں کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، اور کیسے دیکھا، نظر نہ تو ادھر ادھر بہ کی نہ پلک جھپکی، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ نے وہ قرب حضور کو عطا فرمایا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی۔ اب آئیے، جو چاہا وحی فرمائی، وہ وحی کیا تھی، وہ کیا باتیں ہوئی، کیا مسائل ہوئے، اس کا مختصر سا تذکرہ۔ ایک تذکرہ تو تمام حدیث کی کتابوں میں باب التشہد میں ہے، التحیات کے بیان۔ رب کریم نے فرمایا میرے حبیب دنیا سے آئے ہو، کیا لائے ہو، سن کے آپ چونک جائیں گے، کرائیں یہ کہہ رہے ہیں مولا میں وہ لایا ہوں تیرے دربار میں جو تیرے خزانے میں نہیں۔ ارے آپ کہیں مولانا کیا کہہ رہے کہ وہ لایا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کون سی چیز نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہوا، فرما حبیب کیا لائے، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تبارک و تعالی میں مالی بدنی قولی عبادت عاجز اور ان کے ساری تیرے دربار میں لایا۔ وہ تو خالق اور مالک ہے، اس میں عاجزی تو نہیں، وہ تو عاجز نہیں، ہاں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے پاک، تو میں تیرے دربار میں عاجزی لے کر کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، رب کریم ان کے تحفے اتنا خوش ہوا کہ ارشاد فرما السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ برکاتہ، اے میرے حبیب علیہ السلام تجھ پر میری سلامتی ہو، تجھ پر رحمتیں ہوں اور تجھ پر میری برکتیں ہوں۔ اب ذہن کو تازہ رکھیے، کسی آدمی کو اپنا مدعا مل جائے باقی ساری چیزیں آدمی بھول جاتا ہے، اور دیدار باری تعالیٰ جو اپنی آنکھوں سے کر رہا ہو ساری باتیں ذہن سے نکل جانی چاہیے۔ مگر واہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا کرم ہمارے بارے، جب فرما السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے ہمیں کیسے شامل کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا تیری یہ رحمت، تیری برکت، تیری یہ گویا رحمت جو ہے، سلامتی، یہ میرے امت کے ان غلاموں پہ بھی ہوں جو تیرے نیک بندے ہیں، جو میرے دامن سے وابستہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا کہ
کہ دربار الہی میں دیدار باری تعالیٰ میں مصروف ہیں، اور الحمدللہ وہ ہمیں نہیں بھولے. جب ایسے موقع پہ ہمیں نہیں بھولے تو قیامت میں کیسے بھولیں؟ دیدار الہی ہو رہا، دیدار الہی سے مشرف ہیں مگر ہمیں نہیں بھولے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا. اسی لیے التحیات رکھی گئی. ہم جو التحیات پڑھتے ہیں نا، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اور یہ ہم التحیات پڑھتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں وہ ایک واقعہ ہوا تھا نا، اس کی نقل ہے. لیکن سنیے، اکابر علماء جن کے نام میں نہیں لے رہا، یہ عنوان اگر ہو اس وقت یہ سارے اسی دلائل سے بیان کریں. صرف علماء کا یہ قول آپ کے ذہن میں رہے. فرما جب تم پڑھو نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جان کر پڑھو کہ جیسے تم نماز میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، اس دربار میں پیارے مصطفیٰ بھی جلوہ گر، اور ایسے پڑھو جیسے تمہاری بات کو پیارے مصطفیٰ سن رہے ہیں. اس طریقے سے گویا دل میں اور نماز میں حضور کو حاضر و ناظر جان کر اب حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو. اور اس کے بعد اسی باب میں ایک حدیث، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ یہ سلامتی، یہ رحمتیں میرے ان نیک بندوں پر بھی ہوں جو میرے دامن سے وابستہ ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی التحیات میں پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین اور آسمان میں جتنے اللہ کے نیک بندے تمہارے سلام کو سنتے ہیں، تمہارے سلام کو سنتے ہیں. تو میں کہہ رہا فاوحا الی عبدی ما اوحا. ایک تو اس بات کا پتہ لگا کہ یہ ہوا، ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات کیا ہوئی؟ وہ مختلف حدیثوں میں، انس ابن مالک کی حدیث میں بھی، بخاری میں، مسلم میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں. یہ 50 نمازوں کو لے کر دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہو کر اب حضور تشریف لا رہے ہیں. عرش پر آئے، 7ویں آسمان پر آئے، وہ بھی عبور کر لیا. 6ٹھے آسمان پر آئے، موسیٰ علیہ السلام مل گئے. حضور کیا تحفہ ملا اللہ کی بارگاہ؟ کہا 50 نمازیں ملی. اور کہا کیا کر رہے ہیں آپ، جائیے، میں تو اپنی امت کو آزما چکا، ان پر تو 2 وہ 2 برابر نہیں پڑھ، تو آپ جائیے اس میں تخفیف کروائیے، 50 تو آپ کی امت نہیں پڑھ سکے. موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی. حضور پھر پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کیسے آئے؟ کہا مولا یہ نمازیں بہت زیادہ. فرما تم آئے لو تخفیف کر دیتے. 5 نمازیں کم کر دی، 45 لے کر آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، پھر 5 کم ہو گئیں. لیجیے ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ تو اس قلیل رات میں اللہ نے تو ایک مرتبہ بلایا اپنے حبیب کو، یہ 6ٹھے آسمان پر آ کر دوبارہ کیسے چلے؟ اور رب نے بھی نہیں فرمایا دوبارہ تم کیسے آئے؟ آپ کو تو اجازت نہیں آنے کی، پھر یہ کہ جا ہی نہیں سکتے. لیکن سبحان اللہ، رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کوئی سرزنش یا تعلیم، حبیب کیسے آئے؟ مولا نمازیں زیادہ ہیں، فرما آئے لو تحفہ لے جاؤ. 5 کم کیے دیتے، 5 کم ہو رہی. اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے حبیب اللہ کے دربار میں ایسی رسائی رکھتے ہیں کہ جتنی مرتبے چاہیں، جب چاہیں اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں، جب چاہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائیں. آپ نے کتنا بلند مقام ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا. اس کو ایک اشارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. بار بار جانا آنا یہ کس کی رسائی سوائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ تو یہ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، بار بار گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 5 رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جائیے. اس میں بھی کمی کرائی، اس لیے کہ میں تو اپنی امت کو آزما چکا ہوں کہ وہ 2 نہیں پڑھ پائی، اب اس میں بھی کمی کرائی. ہم لوگ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے یقیناً کہ ہر چکر پر 5 معاف ہو رہی، اگر 1 پھیرا اور لگا لیتے اور سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. نہ مسجد کی ضرورت، نہ امام کی، نہ مؤذن کی، نہ کمیٹی کا صدر، نہ جناب سیکریٹری، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. چلیے 5 یہ بھی معاف ہو جاتا. دل تو یہ کہتا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر حضور جا کر یہ 5 معاف کرا کے لے آتے تو سامان مغفرت کیسے لاتے؟ اپنی نجات کا سامان کہاں سے لاتے؟ اپنی مغفرت کا سامان کہاں سے لاتے؟ یہ بھی پیارے مصطفیٰ کا کرم کہ نہیں گئے اور کہا موسیٰ مجھے جاتے میں حیا اور شرم آ رہی، اب میں نہیں جاؤں گا، اتنی رہنے دو. ورنہ یہ نہیں کہا کہ میں جا نہیں سکتا.
چلیے 5 رہ گئیں، سبحان اللہ. اور فرمایا گیا کہ میرے حبیب نمازیں تو ہیں 5، مگر ہمارے دربار کا قاعدہ یہ ہے، ہم نے تمہیں دی 50 اور ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایک کا اجر و ثواب 10 گنا ملتا، تو آپ کے غلام پڑھیں گے تو 5 ہی، مگر اجر و ثواب ہم 50 کا عطا فرمائیں گے. یہ صاحب 50 کا ادا کریں. ایک بات اور جو ہر دفعہ میلاد النبی میں کہتے ہیں ایمان کی تازگی کے لیے، یہ نمازیں موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے ہیں، کم کرائیے کم کرائیے. یہ پڑھنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، ہمیں پڑھنی، یہ بار بار کائے کے لیے بھیج رہے ہیں. ایک نقطہ سمجھ میں آتا، وہ نقطہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کہا تھا، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، وہ بھی اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے چہیتے نبی ہیں. رب کریم نے منع فرمایا، نہیں کر سکتے، کہ نہیں میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے اصرار کیا، اللہ نے فرمایا اچھا اس پہاڑ پر کھڑے رہو. سامنے کے پہاڑ پر ذرا دیکھو. سامنے کے پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی جب پڑی، موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ پائے. اب کیا ہوا؟ حضور جب دیکھ کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو حضور کے چہرے پر بڑی نورانیت ہے، بڑا نور ہے. اللہ کو دیکھ کر آ رہا ہے، اللہ کا دیدار کر. پیشانی پر بڑی کہکشاں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنا پیارا جملہ یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب رب کو دیکھ کر آئے تو پیشانی کا عالم یہ تھا کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے. یہ عالم تھا حضور کی نورانیت کا. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے حضور کا دیدار کیا، پھر بھیجا تاکہ پھر دیکھ کر کے آئیں، پھر بھیجا دیکھ کر آئیں. انہوں نے یہ کام اس لیے کیا کہ خدا کو تو نہیں دیکھا، اسی کو دیکھ لو جو خدا کو دیکھ کر آ رہا. بھائی خدا کو تو نہیں دیکھ، اسے دیکھو جو خدا کو، اس لیے بار بار بھیج رہے ہیں. اور دوسری ایک بات اور اس سے معلوم، ہم اور آپ اہل سنت ہیں وسیلے کے قائل. ذرا غور فرمائیے، یہ 50 سے 5 نمازیں ہونا یہ موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ تھا یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو حضور تشریف لے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوئے ہزاروں برس گزر گئے. ہزاروں برس گزرنے کے بعد اس امت مسلمہ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی یا نہیں؟ اب دیکھو ہم لڑتے جھگڑتے نہیں، بڑے ادب والے لوگ ہیں. استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی فرماتے ہیں حسن سنی ہے، افراط و تفریط اس سے کیوں کر کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت. ہم تو بڑے ادب والے لوگ، لیکن ادب سے ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھو ہم تو ہیں انبیاء اولیاء کی مدد کے قائل. زندگی میں بھی وصال کے بعد ہم تو پڑھیں گے 5. جو انبیاء اولیاء کی مدد کا قائل نہیں اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے پوری 50. میں صحیح کہتا ہوں کہ سارے فتنے ختم ہو جائیں، کیونکہ ایک فریق تو نماز ہی پڑھتا رہے گا 24 گھنٹے، اس کو فرصت نہیں ملے گی آپ پہ کوئی فتویٰ لگا، نہ ہم سے ملاقات کی فرصت ہوگی، کچھ نہیں. سارا نظام صحیح ہو جائے گا. وہ پڑھیں 50 گھنٹے ہیں 24، نمازیں 50، اوسط نکالیے تو 20 منٹ میں ایک نماز. جو 20 منٹ میں ایک نماز پڑھے تو وقت ملے گا اس کو؟ کوئی وقت نہیں ملے گا اس کو. لیکن ہم تو چونکہ ماننے والے اس لیے ہم 50 پڑھیں گے. اور اللہ کے حبیب کے واسطے سے اللہ کا ارشاد کیا ہے کہ پڑھیں گے 5 مگر ثواب اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی 50 ہی کا عطا فرمائے گا. بس جیسے حضور گئے اور واپس آئے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. کل ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت میں، جنت بھی بہت بڑی نعمت، جنت کے بے شمار ثمرات. کبھی فرصت ہو تو آپ سورہ رحمان اٹھا کر کے دیکھیے، ترجمے میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت ایک ایک کا ذکر کر کے پھر فرما فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیا کیا نعمت جھٹلاؤ. ساری نعمتوں رب کریم نے ذکر کیا. مگر کل قیامت میں جنت کے علاوہ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ تمام مسلمانوں کا اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. اگر ہم حضور کے دامن سے وابستہ رہے، صحیح معنی میں حضور کے غلام رہے، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں ہر مسلمان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، آپ عشاء کی نماز میں آئے، اس کے بعد یہ محفل ہوئی. نماز ایسا فریضہ ہے کہ تمام جو احکامات ہیں وہ سب زمین پر آئے، مگر جب نماز کی فرضیت کا موقع ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر بلایا، آسمانوں پر بلایا، اور لامکاں بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز عطا فرمائی.
کہ کتنا بڑا تحفہ ہے نماز کا اور کیسا فریضہ ہے. عرش اعظم پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اور موسیٰ علیہ السلام اصرار کر رہے ہیں مگر انہیں دیدار نہیں ہوا، اس لیے کہ دیدار سے تو حضور علیہ السلام ہی کو مشرف کرنا. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کتنا پیارا نقطہ بیان کر دیا. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے. موسیٰ علیہ السلام کہا جا رہا کہ نہیں تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور حضور جب گئے اللہ نے وہ قرب بخشا، وہ قرب وکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا اللہ تعالیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی زیادہ قریب. یہ شرط سے کسی نبی کو مشرف نہیں کیا گیا. اور اس تحفے سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پکے نمازی ہو جاؤ. ہم اور آپ کو تو معراج نہیں ہوگی، یہ ان کی معراج تھی، اور ہماری معراج یہ ہے کہ 5 وقت ہم نماز پڑھیں، مسجدوں میں آئیں. حضور علیہ السلام نے اس کو ہماری معراج عطا فرمایا. حضور کے معراج سے ہمیں صدقہ یہ ملا نماز کی صورت میں کہ ہر موقع پہ ہم مسجد میں حاضر ہوں یا اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور نماز پڑھیں. یہ ہماری عزیزان گرامی معراج ہے. یہ صرف میں نے چند نکات کہ جو معراج النبی سے متعلق تھے بڑی میں نے اس میں تخفیف کی اور اس کو میں نے بیان کیا. اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک دوسرے تو کمبد مانتے نہیں، وہ تو 27 تاریخ کو بھی نہیں مانتے، جانے کیا کیا کرتے. ایک مفتی صاحب نے جو پمفلیٹ نکال کر کے چھاپ دیا ہے کہ کوئی 27 تاریخ وغیرہ نہیں. اگر کسی کو سند دیکھنی ہو، بر صغیر کا عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ آج کل کے نہیں ہیں، 100 برس، یہ بریلی شریف کے رہنے والے نہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھ دیا. یہ دہلی کے رہنے والے تھے اور ان کا وصال ہوا ہے 1052 ہجری میں. 1052 ہجری کا اب اندازہ لگائیے آپ، 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ رجب شریف میں معراج النبی کے فضیلت کو بیان کیا، اسے برکت والی رات بیان کیا. اسی لیے اہل سنت اس رات جاگتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے دوسرے دن ہم الحمدللہ روزہ بھی رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے معراج شریف کی برکت حاصل ہو. یہ سحری کا وقت کیا ہے؟ 5 بج کے آخری وقت. اور جو حضرات روزہ رکھیں ان کے لیے گزارش ہے کہ آخری سحری بند کرنے کا وقت جو ہے وہ 5:26 ہے.